ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انک میت وانہم میتون وقال وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ہر امت اور ہر دور میں علماء سو کا ایک ایسا طبقہ رہا ہے جنہوں نے حقائق کو مسح کیا، اللہ کی شریعت پر دبیز پردے ڈالے، بلکہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کو انہوں نے چھپایا، اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف اپنے پیٹ کی خاطر کیا۔ آپ طریق اٹھا لیں، آپ کو تقریباً ہر امت میں، ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے مفاد پرستی کے لیے اپنے پیٹ کے چکر میں حقائق کو مسح کیا ہے۔ یہود و نصارہ اس کی بڑی واضح اور کھلی مثال تھے
کہ انہوں نے تورات و انجیل کے احکامات کو صرف اور صرف دنیا پرستی میں، دنیا کے لالچ میں، اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے اللہ کی شریعت کو پامال کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہود و نصارہ میں سے ہر دور میں ایک ایسی جماعت ان کے مولویوں کی رہی ہے جنہوں نے لا یکتمون الحق، جنہوں نے حق کو چھپایا تھا، حق پہ پردے ڈالے تھے، لوگوں کو حق کی سمجھ آنے کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں خود پورا علم تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں پورا ادراک تھا، انہیں اس کی معرفت تھی، انہیں اس کی پوری سمجھ تھی کہ ہم اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہر دور میں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق۔ اہل کتاب، تم حق اور باطل کو کیوں مکس کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ یہ اہل کتاب کا شیوا تھا۔ میرے پیغمبر نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہا میری امت کے کچھ طبقے، میری امت کے کچھ افراد، وہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، حَذْوًا بِحَذْوٍ، پوری بلشت در بلشت ان کی نکالی کریں گے۔ کیا معنی؟ کہ امت محمدیہ میں بھی ایسے علماء سو پیدا ہوں گے جو اپنی مفاد پرستی میں، اپنے پیٹ کے چکر میں، اپنی دنیا پرستی میں، دنیا کے لالچ میں، جھوٹے پروٹوکول میں وہ اللہ کے دین کو چھپائیں گے، حقائق کو مسخ کریں گے۔ یہ اس سے وہ اپنا پیٹ تو بھر لیں گے، لیکن یاد رکھو اس کا بڑے بھیانک اس کے نتائج ہوں گے، اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ حق کو چھپانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، حق اور باطل کو مکس کرنا، لوگوں سے فراڈ کرنا، لوگوں کو حق کی سمجھ نہ آنے دینا، صرف حلوے کی خاطر، اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ اس کے خطرناک نتائج بتائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 2 مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھپا لیتے ہیں، حقائق کو چھپا لیتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کھلے دلائل، واضح دلیلیں جس میں کوئی الجھن ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے ہی نہیں ہے،
जिसमें किसी किस्म का कोई मुगालता और कोई फलसफा है ही नहीं। यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। ये सूरतुल बकरा 159 नंबर आया है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत को छुपाते हैं, मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब। अल्लाह फरमाते हैं छुपाते भी उस वक्त है जब हमने अपनी किताब में उसको खोल खोल के बड़ी वजाहत के साथ लोगों के लिए बयान कर दिया है। ये उस पर पर्दे डालने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपने पेट की खातिर। अल्लाह फरमाते हैं इनका अंजाम क्या होगा। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानतें नाज़िल होती रहेंगी। व यलअनुहुमुल लाइनून, सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं, तमाम फरिश्तों की लानतें भी इस तबके पर पड़ती हैं। तमाम जानवरों की लानतें, तमाम मखलूकात की लानतें उस तबके पर पड़ती हैं जो हक को छुपाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए सिर्फ अपने पेट के लिए। दूसरे मुकाम पे गौर करें, आयत नंबर 174 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में क्या फरमाया। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरून बिही सामानन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग हक को छुपा लेते हैं, हक़ाइक़ को गस्ब करते हैं, हक़ाइक़ पर पर्दे डालते हैं, हक़ाइक़ को मिटाने की कोशिश करते हैं, किस लिए। वह यश्तरून बिही सामानन कलीला, दुनिया की हकीर कीमत की खातिर। दुनिया हकीर है, भले पूरी दुनिया भी हक को छुपाने में, हक को बेचने में, हक को नीलाम करने में पूरी दुनिया भी किसी को मिल जाए, उसने कुछ हासिल नहीं किया। सामानन कलीला, उसने दीन को बेचकर वो हासिल किया है जिसकी वैल्यू अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। हलवे की प्लेट में बिक जाने वाला मुल्ला, उसका अल्लाह ने जिक्र किया है। हलवे की प्लेट की खातिर गुमराह करने वाला मुल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा किया है। व यश्तरून बिही सामानन कलीला, हक को बेचते हैं, सौदाबाजी करते हैं, हक़ाइक़ मसक करते हैं, किस लिए, किसके बदले में। सामानन कलीला, जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये अपने पेटों में हलवा नहीं भर रहे, ये अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। आग, ये अपने पेटों में आग दाखिल कर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह इनसे रहमत से बात भी नहीं करेगा। अल्लाह इनसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनको पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। ये सजा है उस तबके की। आए अपने माहौल का जायजा लें, पढ़ें, हक़ाइक़ को देखें, किताब और सुन्नत की वरगर्दानी करके देखें, आपको पता चले कि आज उलमाए सू का एक तबका सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खातिर आज वो कौम को गुमराह कर रहा है। ईद मिलाद के नाम पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके इश्क का लिबादा ओढ़ कर आज
آج وہ اسلام کے نقشے کو بدل رہا ہے۔ وہ حقائق جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں دسیوں نہیں 20 آیات میں اللہ نے جس منہج کو، جس عقیدے کو، جس نظریے کو، جن حقائق کو اللہ نے 20 آیات میں کھول کھول کے بیان کیا ہے، آج اس کو چھپایا جا رہا ہے صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، پروٹوکول کے لیے، صرف اپنے حلوے کے لیے، دنیا کے لیے آج حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج پوسٹیں نشر کی جا رہی ہیں، کون نہیں جانتا؟ اسلام کی تاریخ اس بات سے منکر نہیں ہو سکتی۔ 12 ربیع الاول کا دن تاجدار انبیاء سید ولد آدم سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا حسن اور حسین کے نانا کی وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کو مدینے پر قیامت برپا ہو گئی تھی۔ 12 ربیع الاول کو صحابہ پر اتنا غم چھایا تھا، صحابہ نے اتنا صدمہ دیکھا تھا، اتنی بڑی مصیبت 12 ربیع الاول کو صحابہ کی جماعت پر آئی تھی کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں اتنا غمناک، اتنا المناک اور اتنا مصیبت والا دن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا آج اس حقیقت کو مسخ نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج اس المناک دن کو جشن کا نام صرف اور صرف پیٹ کی خاطر اس دن کو جشن کا نام نہیں بنایا جا رہا؟ کون انکار کر سکتا ہے اس حقیقت کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی اس دنیا میں بسر کی۔ 63 سال کی، 63 سال زندگی کیا معنی ہے؟ 63 سال زندگی کا میرے پیغمبر نے 63 سال کے بعد دنیا میں ایک دن بھی نہیں زندہ رہے، ایک دن بھی نہیں بسر کیا، دنیا میں ایک دن کے لیے بھی نہیں آئے، دنیا چھوڑ کے آپ چلے گئے۔ 63 سال زندگی ہے۔ کبھی پوچھا ہے جھنڈیاں لگانے والے، گلیوں کو روشن کرنے والے، پیغمبر کی وفات کے دن جشن منانے والے اور لڈیاں ڈالنے والے، کبھی پوچھا ہے تو نے اپنے ملا سے ہمارے پیغمبر کی عمر 63 سال تھی، کیا مطلب ہے 63 سال کی؟ تیرے باپ کی عمر 70 سال، کیوں؟ تیرا باپ 70 سال کے بعد فوت ہو گیا۔ 63 سال کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے۔ میرے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، یہ اس بات کی دلیل ہے میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، جناب صدیق خلیفہ بن گئے۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے، تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ ملا دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، ملا ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، حقائق کو چھپائے گا، لیکن اس حقیقت کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ جاؤ پوچھو صحابہ کرام کی جماعت سے، سید عائشہ سلام اللہ علیہا کیا کہا کرتی تھی؟ کہتی ہیں مات النبی فی بیتی و بین سحری و نہری، اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے، گھر میرا تھا، ہوجا میرا تھا، گود میری تھی، مات النبی فی بیتی و فی یومی، باری میری تھی، بین سحری و نہری،
सैयदा की आंखों में आंसू जारी थे और बताया करती थी मात नबीयू, मेरा पैगंबर फौत हुआ बैना सहरी व नारी, मेरी गर्दन और मेरे सीने के दरमियान आपने सर रखा हुआ था। तुझे तेरे मुल्ला ने कहा तुम्हारा नबी फौत हुआ होगा, हमारा नबी तो फौत नहीं हुआ। क्या आज आपने पोस्टें नहीं पढ़ी? क्या वसावे वाला का एक मजहबी घराना कहलाने वाला मजहबी घराना, क्या उन्होंने इस पोस्ट को नशर नहीं किया कि तुम्हारा नबी फौत हुआ होगा, हमारा नबी फौत नहीं हुआ? क्या ये हकायक को मसक नहीं किया जा रहा? क्या ये हकायक का इनकार नहीं है? क्या ये तारीख इस्लाम को जुठलाया नहीं जा रहा? इस्लाम की तारीख इसका ऐलान करती है कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया से चले गए। आप अपनी जिंदगी मुबारक में ही अपने आखिरी साल में कई मीटिंगों में, कई मजलिसों में मेरे पैगंबर ने अपनी मौत का जिक्र किया था, दुनिया से चले जाने का आपने अपनी ज़बान मुबारक से इसका ऐलान किया था। क्या उसका इनकार नहीं? मेरे पैगंबर ने आखिरी हज्जतुल विदा अदा किया। मेरे पैगंबर ने अपने यारों को क्या कहा? खुजू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे यारो, खुजू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा, खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे आज हज के तरीके सीख लो। मेरा तुम्हारे सामने पहला और आखिरी हज है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही हज किया था, एक ही। फरमाया ओ मेरे यारो, मेरा पहला और आखिरी हज है। ला आहुज्जु बादा आमी हाजा, मैं इस साल के बाद आइंदा कभी हज नहीं कर पाऊंगा, कभी हज नहीं कर पाऊंगा। ये सहीह बुखारी है, ये सहीह मुस्लिम है, ये अबू दाऊद है, ये तिरमिज़ी है, ये नसाई है, ये तबरानी है। हिम्मत पैदा कर, अपने मौलवी से पूछ, तूने पोस्ट नशर की, तुम्हारा नबी फौत हुआ होगा, हमारा नबी नहीं हुआ। तो उससे पूछ, तूने नबी किसको माना है? फातिमा का बाबा तो कह गया था कि मैंने फौत हो जाना है, मैंने दुनिया में नहीं रहना, मेरा आखिरी हज। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल को यमन की तरफ रवाना करने के लिए, अलविदा कहने के लिए खुद मदीने से बैर उसके साथ निकले। मुआज कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे उस सवारी पर सवार कर दिया, खुद मेरे साथ साथ पैदल चल रहे थे, वसीयतें करते जा रहे थे, वसीयतें। मुआज ऐसे तूने रहना है यमन में, मुआज तूने ऐसे दीन का काम करना है, तूने इस तरह लोगों में तबलीग करनी है, मुआज ऐसे जिहाद करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वसीयतें की। कहते हैं इतना दूर हम निकल गए कि मदीने की आबादी मुझे दिखाई नहीं देने लगी थी। मैंने कहा आका, अब आप बहुत दूर आ गए हैं और अकेले हैं, दिल तो नहीं चाहता कि आपसे जुदा हूं, लेकिन आप बहुत दूर हो गए हैं। कहते हैं मेरे आका ने मुझे कहा मुआज सवारी से नीचे उतरो। कहते हैं मैं सवारी से नीचे उतरा, मेरे महबूब पैगंबर ने, मुआज कहते हैं मुझे अपने सीने से लगाया,
کہا معاذ مجھے مل لو، اے معاذ میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، اے معاذ شاید تو مجھے آج کے بعد نہ دیکھ سکے، اے معاذ شاید تو دوبارہ واپس مدینے میں آئے تو تجھے میری قبر کی زیارت کرنی پڑے، تو مجھے نہ دیکھ سکے۔ فبکا معاذ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھائیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے آقا فرماتے ہیں معاذ نہ رو، یہاں نہیں تو قیامت کے دن حوض کوثر میں ملاقات ہو جائے گی۔ معاذ نے روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو، وہ کہتا ہے ہمارے نبی تو نہیں فوت ہوئے، ٹھیک ہے تو نے کس کو نبی مانا ہے؟ معاذ بن جبل کے پیغمبر تو فوت ہو گئے تھے، تو کہتا ہے میرا پیغمبر فوت نہیں ہوا، فاطمہ تو زہرا کا بابا تو دنیا سے چلا گیا تھا، تو نے کس کو نبی مانا ہے؟ تو ہمیں بتا تو صحیح، تو نے وضاحت نہیں کی، تو نے وضاحت نہیں کی، کھول اپنے نظریے کو، کھول دنیا کے کسی فارم پہ اپنے عقیدے کو اوپن کر، وضاحت ہو تو کس کو نبی مانتا ہے جس کو موت نہیں آنی؟ اللہ نے دنیا میں دوام کسی کو نہیں رکھا، اس کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے ہر انسان نے فوت ہونا ہے، تو کس کی بات کرتا ہے؟ ہم تو اس کو پیغمبر مانتے ہیں، صحابہ اس کو پیغمبر مانتے تھے، حسنین کریمین نے اس کو پیغمبر مانا، جو انسان تھے تمام انسانوں سے اعلیٰ تھے، اللہ نے کہا سب نے فوت ہونا ہے، تو نے کس کو پیغمبر مانا ہے؟ تجھے وضاحت کرنی پڑے گی، تو کس کی بات کرتا ہے کہ تمہارا پیغمبر فوت ہوا ہوگا، ہمارا تو نہیں؟ یہ قرآن ہے، قرآن نے وضاحت کی ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یہ قرآن ہے، قرآن جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد، دنیا میں سانس لینے کے بعد، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، قرآن نے سب کو کہا ہے تم نے فوت ہونا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو عام بات ہو رہی ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر کا ذکر کہاں ہے؟ جو سورہ زمر اٹھاؤ، اپنے گھر میں قرآن پڑھو اور لکیر کے فقیر مت بنو، تمہارے ملا تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، آنکھوں کو کھولو، یہ حلوے کی خاطر تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، ان کی نظر تمہاری جیبوں پر ہے، ان کی نظر تمہاری دولت پر ہے، تم اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہو؟ جھنڈیاں لگا کے، چونے بکھیر کے، پیغمبر کی وفات کے دن تم اپنے ایمان کو نیلام کرتے ہو اس مولوی کے پیچھے لگ کے۔ ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، سورہ زمر کھولنا، پوچھنا جا کے مولوی سے کہ سورہ زمر میں تو اللہ نے کھول کے کہا ہے، کھول کے، تو نے کیوں چھپایا؟ تو نے کیوں دھوکہ دیا؟ اللہ نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے اے میرے پیغمبر انکا میتون، تو نے بھی فوت ہونا ہے۔ عام لوگوں کی بات کی، کیا کہا؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تم نے فوت ہو جانا، میت ہو جانا ہے۔
یہ قرآن ہے. سورہ زمر میں اللہ نے تاجدار انبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے سردار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے پیغمبر انکا میتون، انکا میتون، اے میرے نبی یقیناً آپ نے فوت ہونا ہے، یقیناً میت. اے میرے نبی آپ نے میت ہو جانا. میت یہ قرآن ہے، قرآن. تم تو پنجابی میں بھی میت بولتے ہو نا، میت. یہ سمجھانے کے لیے بھلا کسی فلسفے کی ضرورت ہے؟ او اللہ کے بندو، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے 20 علوم کی بھلا کوئی ضرورت ہے؟ کسی صرف و نحو، کسی گرامر، کسی قواعد الصرف اور نحو کی بھلا کوئی ضرورت ہے؟ دو ٹوک انداز میں انکا میتون، اے میرے پیغمبر آپ نے فوت ہونا ہے. تم کس کو اپنا نبی کہہ رہے ہو؟ تمہارا نبی فوت ہوا ہوگا، ہمارا تو نہیں. اور بھائی تم نے کس کو نبی مانا ہے؟ کوئی بات ہمیں تو سمجھاؤ. یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا. یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت نے سید ولد آدم بنایا. یہ وہ ہستی ہے جو آسمانوں کی طرف انگلی اٹھاتا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. یہ اس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. انکا میتون، اے میرے پیغمبر آپ نے فوت ہونا ہے. یہ اس پیغمبر کی بات ہے جو چہرہ اٹھاتا تھا اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا تھا. تو کس نبی کی بات کرتا ہے کہ ہمارا نبی فوت نہیں ہوا؟ قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں. آگے چلیں، سورہ انبیاء اٹھائے. سورہ انبیاء اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جب کفار مکہ نے کہا نا اس کی نبوت کب تک چلے گی، کب تک یہ باتیں کرے گا، کب تک یہ تبلیغ کرے گا، یہ فوت ہو جائے گا، اس کا قصہ پرینا ہو جائے گا، اس کی دعوت مٹ جائے گی، اس کا مشن ختم ہو جائے گا. مشن ہو، مشن کی بات کرو. مشن، اس کا مشن ختم ہو جائے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی. کیا کہا؟ اے میرے نبی غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے میرے نبی ہم نے کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا. کوئی انسان ہمیشہ نہیں آیا. کئی کافر کہتے تھے یہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس نے فوت ہو جانا ہے. فوت ہونے والا نبی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اس شبہ کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے میرے نبی ان سے پوچھو پہلے جو انبیاء اس دنیا میں آئے تھے وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ یہ انکار نہیں کریں گے. وہ کافر پہلے نبیوں کا انکار نہیں کرتے تھے. نہ یہودی کرتے تھے، نہ عیسائی کرتے تھے، نہ مکے کے مشرک کرتے تھے. اے میرے محبوب پیغمبر ان سے پوچھو کیا پہلے جو نبی دنیا میں آئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے؟ اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، کیا یعقوب علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ کیا نوح علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ اے میرے پیغمبر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. تجھ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے تھے وہ فوت ہوئے ہیں. صرف ایک پیغمبر ہے، ایک
ایک پیغمبر ہے جس کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اللہ کی زمین پر اتریں گے۔ 40 سال اللہ کی زمین پر زندگی بسر کرنے کے بعد فوت ہوں گے۔ یصلون علیہ المومنون، ایمان والے اللہ کے نبی کا جنازہ پڑھائیں گے۔ ثم یدفنونہ، اس کو پھر دفن کریں گے۔ کون سا نبی ہے جو موت سے بچا ہے یا بچ سکتا ہے؟ تم کس نبی کی بات کرتے ہو کہ تمہارا نبی فوت ہوا ہے، ہمارا تو نہیں؟ اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی بھلا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بھی بھلا کوئی گمراہی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی بھلا کوئی ضلالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بھی بھلا کوئی اسلام سے مذاق ہو سکتا ہے کہ تمہارا نبی فوت ہوا ہوگا، ہمارا تو نہیں؟ دو ہی معنی ہیں، یا تم نے نبی کسی اور کو مان لیا ہے تو یا پھر تم نے ان آیات کا انکار کر دیا ہے۔ یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں ان سب آیات کا انکار ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پیغمبر جتنے انبیاء تجھ سے پہلے دنیا میں آئے ہیں سب فوت ہوئے ہیں، کیا وہ نبی نہیں تھے؟ کیا ان کی نبوتیں نہیں تھی؟ موت نبوت کے منافی ہوتی ہے۔ ان حقائق پہ پردہ ڈالا کیا ہے، ان حقائق اور ان آیات کو آج چھپایا جا رہا ہے، آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آج دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے میرے نبی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کاش کہ تمہیں اس کا فہم ہوتا، کاش کہ ملا تجھے قرآن کے ترجمے کے قریب آنے دیتا، کاش کہ یہ مولوی تمہیں صحیح البخاری پڑھنے دیتا، تم آج دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے، آج تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کبھی نہ ہوتا۔ اللہ کی قسم، اگر قرآن کو تم ترجمے سے پڑھتے، اگر تم صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی ورق گردانی کرتے، اگر تمہارے مطالعہ میں طریق اسلام ہوتی، یہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے فائدہ اٹھایا تمہاری لا علمی کا، اس نے فائدہ اٹھایا تمہارے نہ پڑھنے کا، اس نے فائدہ اٹھایا قرآن اور حدیث کے ترجمے سے دور ہونے کا، اس لیے وہ تمہیں جو ہے دھوکے پہ دھوکہ دیتا چلا جا رہا۔ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو قرآن ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، حدیث کھولنی پڑے گی، بخاری کھولنی پڑے گی، مسلم اٹھانی پڑے گی، ترمذی اور ابو داؤد کے ترجمے ہو چکے ہیں، وہ تجھے پڑھنا پڑے گا۔ تو سمجھتا ہے جنت تجھے ایسے مفت میں مل جائے گی؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے صبح سے شام تک تو محنت کرے، جنت تو نے مولوی پہ ڈال دیے۔ ایسا ملا تمہیں جنت کے راستے پر نہیں لے جائے گا جو حقائق کو چھپاتا ہے، جو حق میں پردے ڈالتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے نبی آپ نے فوت تو ہونا ہے۔ یہ کون سی غمزدہ والی بات ہے، یہ تعجب والی بات نہیں، آپ نے فوت ہونا ہے۔ تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، آپ نے بھی فوت ہونا ہے، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، اس دنیا میں کل من علیہ فان۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، سیف الملوک کی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔ اللہ کے بندو یہ قرآن ہے، قرآن یہ رب کا قرآن ہے۔ کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
ذات نے رہ جانا ہے، ایک وہ اللہ کی ذات ہے، اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ قرآن ہے۔ تو دھوکہ دیتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے تیری گرفت کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا کوئی تجھے لگام دینے والا نہیں؟ تیری بھول ہے، تو بیوقوف بنا سکتا ہے، اپنی مسجد میں اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے، تو عام لوگوں کو، اہل بصیرت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جاؤ جناب صدیق کا وہ خطبہ، وہ تقریر، وہ خطاب جو اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خطاب کیا تھا صحابہ کو، اس خطبے کو پڑھو، اپنے مولوی کو کہو پیغمبر کے وفات کی دن جناب صدیق نے ایک خطبہ دیا تھا، ایک عالی شان بلیغ خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ صحیح البخاری میں موجود ہے، وہ خطبہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں وہ خطبہ موجود ہے۔ مجھے وہ خطبہ تو نکال دے، پھر وہ خطبہ تو پڑھنا۔ پہلی بات تو وہ نکالے گا نہیں، تجربہ کر لو، تجربہ کر کے دیکھو، وہ خطبہ تمہیں نہیں نکال کے دے گا۔ کیوں؟ جو وہ خطبہ پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، وہ ان کے دھوکے میں اللہ کی قسم نہیں آ سکتا۔ جو جناب صدیق کا وہ خطبہ سن لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے۔ جناب صدیق کو خبر ہوئی آقا علیہ السلام فوت ہو گئے، جلدی سے آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میرے محبوب پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، میرے آقا کا ماتھا چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں۔ ان سے پوچھو نا کہ فوت شدہ کا ماتھا چوما جا سکتا ہے؟ تو کہیں گے ہاں چوما جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کا ماتھا چوما تھا جب وہ فوت ہوئے تھے۔ اگلا سوال اسی وقت ہی کر دو، اللہ کے نبی فوت ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں، تمہارا نبی فوت ہوا ہوگا، ہمارا نہیں ہوا۔ یہ بیوقوفی نہیں؟ کیا یہ جہالت نہیں؟ او بھائی، ایک طرف کہتے ہو ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کا ماتھا چوما تھا جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تھے، ایک لمحے کے بعد مکر جاتے ہو کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے۔ جناب صدیق نے ماتھا چوما اور کیا کہا؟ فدا کا ابی و امی، اے میرے نبی آپ پہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میرا تن، میرا تھن، میرا سب کچھ قربان۔ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے، آپ ہمیں چھوڑ گئے، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، آج آپ فوت ہو گئے۔ روتے ہوئے واپس بیٹھے، مسجد نبی میں آئے، عمر بن خطاب اللہ کے پیغمبر کی وفات کی خبر سن کے حواس کھو بیٹھے تھے، تلوار اٹھا کے کھڑے تھے۔ کوئی نہ کہے اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی زندہ ہوں گے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکدم جب اللہ کے پیغمبر کی وفات کی خبر سنی تھی، حواس کھو بیٹھے تھے۔ جناب صدیق آیا، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا، کہا نہیں بیٹھتا۔ عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا۔
جناب صدیق چپکے سے گزر آئے، منبر پہ چڑھے، قرآن کی آیات تلاوت کی، اللہ کے پیغمبر کی وفات پہ قرآن پیش کیا۔ قرآن سب سے پہلے کیا آیت پیش کی؟ انک میت و انہم میتون۔ اور میرے یارو، اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے کیونکہ قرآن نے کہا تھا اے میرے نبی تو نے فوت ہونا۔ اگلی آیت پڑھی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اے میرے صحابہ ساتھیوں، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے دنیا میں ہمیشگی کسی کو بھی نہیں دی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی یہ قرآن سن کے، وما محمد الا رسول۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ یہ احد کے میدان میں یہ آیت اتری تھی، احد کے میدان میں، احد کے میدان میں یہ آیت اتری تھی جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں۔ کچھ صحابہ نے تلواریں پھینک دی تھی کہ اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے لیے لڑ رہے تھے اب کیا ضرورت ہے۔ ایک انصاری صحابی کہتا ہے تلواریں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں تو تم بھی اس مشن پر فوت ہو جاؤ جس مشن پر ہمارا لیڈر فوت ہوا ہے، جس مشن کو پورا کرنے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے اگر ہمارا پیغمبر شہید ہوا ہے تو تلواریں اٹھاؤ، تم بھی کٹ جاؤ۔ منافقین کہنے لگے یہ پیغمبر اگر سچا ہوتا تو اسے موت نہ آتی، احد کے میدان میں، کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو اس کو کبھی موت نہ آتی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، وما محمد الا رسول۔ تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے جس کو موت نہیں آنی، وہ رب ہے حی لا یموت، جس کو موت نہیں آنی، وہ ایک ہستی ہے، وہ رب ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ اللہ ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں ہے، وہ تو پیغمبر ہے، وہ تو صرف پیغمبر ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی تو نبی فوت ہو چکے ہیں نا، تو اس نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ افإن مات، اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آج تو فوت نہیں ہوا، آج تو افواہ ہے، آج تو پروپیگنڈا تھا۔ اللہ نے قرآن اتارا، او ایمان والو اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ دو گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، کیا تم اللہ کے توحید کے مشن کو چھوڑ دو گے؟ پیغمبر تو دنیا سے آئے، فوت ہو کے چلے گئے، ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کا مشن تو نہیں چھوڑا، سوائے چند گمراہ لوگوں کے، وہ ان کے مشن کو لے کر اٹھے۔ یہ آیت مبارکہ جناب صدیق نے پڑھی اپنے خطبے میں، اور پھر کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پوچھو ان سے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ جو یہ سمجھتا تھا اللہ کے نبی نے فوت نہیں ہونا، وہ اللہ کے نبی کو اللہ سمجھ رہا تھا۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آتی۔ یہ جناب صدیق کا خطبہ تھا۔ عمر بن خطاب نے جب یہ سنی آیت، کیونکہ بھول گئے تھے، پہلے سنی ہوئی تھی، تو پاؤں کے بل نیچے زمین پر گر گئے۔ جب یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، پھر صحابہ کی چیخیں نکل گئی، تو کیسے کہتا ہے کہ تمہارا نبی فوت ہوا ہے، ہمارا نہیں؟ جناب ابوبکر صدیق کا پیغمبر تو فوت ہوا ہے، تیرا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں میرا نہیں۔ قرآن نے جس کو آخری پیغمبر کہا ہے وہ تو فوت ہو گیا، تو کہتا ہے میرا نہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا، اس کا بابا تو فوت ہو گیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ یہ جواب تو نے دینا ہے، تو نے۔ فاطمہ کا بابا تو فوت ہو گیا، اس لیے اس پر تو اتنے غم آئے تھے، اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، مسکرانا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ مسلمانوں، جن کا فوت ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تم نے شریعت کا ایسا مذاق اڑایا، جھنڈیاں ہی لگانی تھی تو کسی اور دن لگا لیتے۔ چلو تم نے جشن کرنا ہی تھا، دنیا کے لوگ لٹیاں ڈالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، دنیا کے لوگ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، کم از کم میرے پیغمبر کی وفات کے دن تو تم نے بھنگڑے نہیں نہ ڈالنے تھے۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آقا کی لخت جگر فاطمہ کا کیا حال ہے؟ کہا 6 مہینے ہو چکے میرے آقا کو فوت ہوئے۔ کہتے ہیں ما رأیت فاطمہ ضاحکۃ قط، میں نے اپنے آقا کی لخت جگر کو، حسنین کی اماں کو 6 ماہ کے عرصے میں نے اس کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بھنگڑے کس چیز کے ڈالتا ہے؟ تو کوئی بات ہمیں تو سمجھانا یار۔ تو ہمیں گالیاں نکال لے جتنی نکال لے، تو ہمیں برا بھلا کہہ لے جتنا کہنا ہے، اس ظالموں ہمارے پیغمبر کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اور بھلے مانسو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن تو نہ مناؤ۔ دشمن بھی مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی ڈر جاؤ۔ عقل مند معاشرہ، سمجھدار معاشرہ، دشمن بھی مر جائے نا، دشمن بھی خوشی نہیں منا دے۔ تو نے فاطمہ تو زہرا کے بابا کی وفات کے دن تو نے جھنڈیاں لگائی، ظالم انسان، تو نے بھنگڑے ڈالے، تو نے جشن منائے، لنڈیاں ڈالی۔ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ کیف تتقو یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کیا جواب دو گے؟ اس دن جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
6 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے تو کبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو فاطمہ کے ہاں بھیجا کہ جاؤ سمجھا کے آؤ، اسے کہو اللہ کی مرضی تھی ہم نے بھی جانا ہے۔ صحابہ کی بیویاں جب فاطمہ تو زہرا کے پاس پہنچی، اس کو سمجھانے لگی اتنا غم نہ کرو، ان کی باتیں سنتی رہی، روتی رہی، سنتی رہی۔ فاطمہ تو زہرا کا دوپٹہ جو تھا وہ آنسو سے تار ہو گیا تھا۔ پھر روتے ہوئے بول کے ان کو جواب دیتی، ایک جملے میں جواب دیا، ایک جملے۔ انہوں نے آدھا گھنٹہ سمجھایا یا گھنٹہ سمجھایا، وقت کا تعین نہیں ہے، لیکن فاطمہ تو زہرا نے ایک جملے میں ان کو جواب دیا تھا، کہا تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا ادراک ہے، میرے بابا کی وفات پہ مجھ پر کتنے غم آئے۔ صبت علی المصائب، صبت علی المصائب ولو صبت علی الایام لسرنا لیالیا، صبت علی المصائب ولو صبت علی الایام لسرنا لیالیا۔ اے میرے پیغمبر کی صحابیات، میرے بابا کی وفات پہ مجھ پر اتنے غم آئے ہیں، اتنے غم، اتنی مصیبتیں آئی ہیں، صبت علی المصائب ولو صبت علی الایام۔ اگر یہ غم دنوں میں پڑ جاتے نا، دنوں میں، تو دنوں نے راتیں بن جانا تھا، سرنا لیالی، دنوں کی روشنی ختم ہو جاتی، سورج میں پڑ جاتے، سورج کی تابش ختم ہو جانی تھی، چاند میں پڑ جاتے، چاند کی نورانیت ختم ہو جانی تھی۔ تو لڑیا ڈالتا ہے، تو بھنگڑے ڈالتا ہے، تو کہتا ہے تمہارا نبی فوت ہوا ہوگا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو فاطمہ کا بابا تھا، وہ فوت ہوا ہے کیوں؟ فاطمہ تو زہرا نے کہا تھا میرا بابا فوت ہو گیا۔ فاطمہ نے اس لیے جناب صدیق سے اپنی وراثت مانگی تھی یا نہیں؟ جاؤ جناب صدیق کے پاس وراثت مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ وراثت کس کی مانگی جاتی ہے؟ کہاں میرے باپ کی وراثت؟ جناب صدیق نے کہا، میرے آقا نے کہا تھا ہم نبی جب فوت ہوتے ہیں تو ہماری وراثت صرف علم ہوتا ہے، علم، درم و دینار ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ وہ وراثت مانگنے گئی تھی، تجھے سمجھ نہیں آتی، تو کہتا ہے تمہارا نبی فوت ہوا۔ آخری بات کرتا ہوں، آخری بات، پھر تیری مرضی ہے، پھر تیری مرضی ہے، تو لڑیا ڈالے یا تو بھنگڑے ڈالے، تو چونا بکھیرے یا تو جھنڈیا لگائے، یہ پھر تیری مرضی ہے، پھر جو چاہے تو کر، لیکن اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے تم بھی اللہ کے دربار میں آؤ گے، ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ، تم بھی آنا، ہم بھی آئیں گے اللہ کے دربار میں۔ تم یہ کہیں نہیں کہہ سکو گے ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، انشاءاللہ تم یہ عذر کبھی نہیں رکھ سکو گے۔ ہم نے ہر لحاظ سے تمہاری آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے، تمہیں بصیرت کی طرف بلایا ہے، تمہیں دلال کی طرف بلایا ہے، تمہیں حقائق کی طرف بلایا ہے، اور جیتے جی انشاءاللہ کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں گے، انشاءاللہ شرک و بدعات کا رد کرتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ شرک و بدعات کے رد سے ہمیں روک نہیں سکتی انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کے بانگے، سیدنا بلال
میرے پیغمبر کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیوں چلے گئے تھے؟ چلو یہ ایک سوال ہی کر لو جا کے. سامان باندھا، مدینے سے باہر جا رہے ہیں. لوگ بھاگے ہوئے پہنچے، بلال کو روکا. کہا نہیں، میں نے نہیں روکا. مدینے کی گلیوں میں اب مجھے میرا پیغمبر نظر نہیں آتا. کبھی کبھی مدینے کے چوک میں نکل پڑتے تھے، آنکھوں میں آنسو. کہتے عثمان، ادھر میرے پیغمبر چلتا تھا، ادھر میرا آقا بیٹھتا تھا. میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ان راہوں پہ بھی چلتا تھا، ان گلیوں میں نکلتا، روتا. جتنے دن بھی مدینے میں رہا، مدینے میں لوگوں نے اس کو روتا ہوا دیکھا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو رکے نہیں تھے. بلال کی آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں تھے. اس کی آنکھوں میں آنسو جاری رہے. صبر باندھا جا رہے، روکا نہیں رکے. لوگ بھاگ کے ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ اللہ کے پیغمبر کا بانگا ہی جا رہا ہے. جناب صدیق پہنچے، کہا بلال رک جاؤ. کہتے ہیں نہیں، لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ، لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر کے بغیر مدینے میں میرا دل نہیں لگتا. کہا نہیں بلال، نہیں جا سکتے. ہم بھی تو رہ رہے ہیں نا، تم بھی رہو. کیا نہیں، مجبور کیا. بلال کہنے لگے صدیق مجھے ایک بات کا جواب دے دو. میں امیہ کا غلام تھا، تو نے 1 کلو سونا تول کے امیہ کو دے کر اس کی غلامی سے اے صدیق تو نے مجھے آزاد کیا. بس مجھے اتنا بتا دو، امیہ کی غلامی سے نکال کے تو نے مجھے اپنا غلام بنایا ہے کہ یا اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کی ہے؟ بس مجھے یہ جواب دے دو. اے صدیق، اگر تو نے مجھے اپنا غلام بنایا ہے تو روک سکتے ہو. اگر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے، آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں. میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا. جناب صدیق کی چیخیں نکل گئی. کہا بلال کیا وقت تو نے یاد کروا دیا. میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے، میں تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تجھ کو امیہ کی غلامی سے آزاد کیا تھا. میرا باپ مجھے کہتا تھا صدیق طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو، وہ کبھی تیرے کام آئیں گے. میں نے اپنے بابا کو کہا تھا میں نے اپنے کام کے لیے آزاد نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. کہ آزاد بندے مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں. سامان کندھے پہ رکھا، بلال چلے گئے. 6 مہینے کے بعد خواب آیا، اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہوا. صبح اٹھے، اونٹنی پہ سفر باندھا، مدینے کا روکے. مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کی گلیوں میں غش کھا کے گر گئے. گرتے پڑتے اٹھتے چلتے اور روضہ کے پاس آئے، بے ہوش ہو کر گر گئے مدینے کی گلیوں میں. یہ بات پھیل گئی، بلال آ گئے ہیں. لوگ آئے، پانی پلایا، ہوش آئی. لوگ اٹھو، اذان کا وقت ہے، اذان ہی دے دو تاکہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے کی اذان ہی یاد آ جائے. کہا نہیں، میرے اندر اب اذان دینے کی طاقت نہیں. اے عمر مجھے مجبور نہ کرو، اب میرے اندر قوت نہیں رہی، اب میں اذان نہیں دے سکتا. لوگ بھاگے گئے، حسنین کریمین کو لے کر آئے کہ تم کہو، تمہاری بات کا رد نہیں کریں گے. حسنین آئے، جناب بلال نے آگے بڑھ کے دونوں اللہ کے پیغمبر کے نواسوں کو سینے سے لگا لیا. ان کے ماتھے چومتے تھے، ان کے ہونٹ چومتے تھے، ان کے رخسار چومنے لگے. کہا میرا پیغمبر ان کے ہونٹوں کو چومتا تھا، میرے پیغمبر کے لب
حسنین کے رخساروں پہ لگتے تھے، ان کو چومتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ خاموش ہوئے۔ حسنین کہنے لگے کہ نانا جی کے وقت کی اذان تو رو پڑے۔ کہتے تمہاری بات میں رد نہیں کر سکتا۔ اذان کے لیے شروع ہوئے، اللہ اکبر کہا۔ مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، مدینے میں کوہرام برپا کہ یہ اذان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ استرب المدینہ۔ مدینے میں کھلبلی مچ گئی تھی، اللہ کے پیغمبر آ گئے، بلال اذان دے رہا ہے، لوگ گھروں سے نکلے۔ وَخَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ، پردے دار خاتون گھروں سے باپردہ ہو کر نکلی۔ جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، غش کھا کے گر گئے۔ اٹھاؤ سیر اعلام النبلاء کو، تم اٹھاؤ تاریخ دمشق کو، جاؤ اٹھاؤ تم البدایہ والنہایہ کو۔ فما رویال یوم باقیا و باقیا۔ جناب بلال کی اذان سن کے مدینہ اتنا رویا تھا، مدینہ کے باسی اتنے روئے تھے کہ پیغمبر کی وفات کے دن کے بعد اتنا مدینہ میں رونے کا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ 12 وفات کے زخم تھے، 12 وفات کے۔ تم لڑیاں ڈالتے ہو، اب تمہاری مرضی ہے، یہ حقائق ہیں، اب تمہاری مرضی ہے۔ تم شریعت کا مذاق اڑاتے ہو یا اللہ کو راضی کرتے ہو؟ محبت ہے، وقت نہیں تھا ورنہ میں محبت بھی بتاتا۔ محبت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، پیغمبر کی سنت میں اپنے گھروں کو، اپنی حجامتوں کو، اپنے لباس کو تم پیغمبر کے طریقے میں رنگ لو، یہ محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم نے عزم کرنا ہے تو ربیع الاول میں یہ عزم کرو، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیغمبر نے دنیا چھوڑتے ہوئے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جھنڈیاں تو نہیں نہ کہا، چونے تو نہیں نہ کہا، پیغمبر کی شریعت ہے، سنت ہے، اس پر عمل کر، یہ جنت کا راستہ ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے۔ من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ منج ہے۔ منج مشن اپناؤ، مشن کوئی جواب دیتا نا، اس پوسٹ کا بھی کوئی جواب دیتا۔ پیغمبر کے صحابہ نے جشن نہیں اپنائے، مشن اپنایا ہے، مشن۔ پھر کسی نے یہ پوسٹ بھی کی اور اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اس نے کہا تم کہتے ہو ابو لہب نے میلاد منایا تھا، جشن منایا تھا۔ پھر اس نے کمال کر دیا، اس نے کہا تم اگر کہتے ہو ابو لہب نے جشن منایا، ابو لہب نے جشن منایا، مردود ہو گیا۔ جناب صدیق نے جشن نہیں منایا، مشن اپنایا، مشن وہ مقبول ہو گیا۔ ابو لہب نے جشن منایا، وہ مردود ہو گیا۔ جناب صدیق، جناب فاروق، صحابہ نے مشن اپنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ انہوں نے مشن اپنایا، وہ مقبول ہو گئے۔ اب تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے، جس کا دل چاہے پائے روشنی۔ اب تیری مرضی ہے، تو ابو لہب کی سنت کو اپنا یا ابو بکر صدیق کی سنت کو اپنا، فیصلہ تجھ پہ۔ جا، فیصلہ کا اختیار تجھے دیتا ہوں۔ تو ابو لہب کے طریقے پہ چلتا ہے یا جناب صدیق کے طریقے پہ چلتا ہے؟
اللہ مجھے اور آپ کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا